وصیت ایران تک اگر کسی خمینی کی نسل کے دہشت گرد میں جرأت ہو تو میرا چیلنج قبول کر کے دکھائے، پاکستان کی کسی عدالت میں آ یا کسی ٹی وی چینل پہ آ، اور جو تو نے بکواس کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو انصاف نہیں دیا، اور باغ فدق وغیرہ کا، کعبہ کے رب کی قسم اگر کسی ایرانی چیلے میں جرأت ہو آئے اور قبول کرے، عدالت میں آنا چاہتا ہے تب، ٹی وی پہ آنا چاہتا ہے تب، یہ فقیر ثابت کرے گا کہ صدیق کا منکر کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے۔ اب میں حیران ہوں کہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانے والے وہ گونگے وہ کہاں گے؟ ٹی وی پہ بکواس، اور حکومت بھی ذہن میں رکھ لے صحابہ کے وارث مر نہیں گئے، اللہ کے فضل سے پوری قوت کے ساتھ موجود ہیں، اور عظمت ناموس صحابہ کا دفاع جو اخلاص سے کیا اور کرنے والے ہیں وہ اشاعت التوحید کے نوجوان ہیں۔ اگر علمی دنیا میں کچھ ہو آؤ میدان میں آؤ، اگر میں تسلی نہ کراؤں اور تمہیں کافر ثابت نہ کروں، کعبہ کے رب کی قسم ڈی چوک پہ مجھے گولی مار دی جائے، میرا خون حکومت پہ بھی معاف ہے، تم پہ بھی معاف ہے، اور اگر تمہیں اس کرشن اور ابو جہل کی طرح کافر اور مشرک ثابت کر دوں، پھر ایسے کتوں کے گلے میں پٹا ڈالنا ضروری ہے۔ جی حضرت زہرا کو انصاف نہیں ملا، ہاں اس کمینی سے پوچھو بھائی تجھے پتہ ہی ہے کون سا انصاف نہیں ملا، کس چیز کا انصاف نہیں ملا؟ کہتے ہیں انصاف تو وہاں ختم ہو گیا جب پہلے خلیفہ نے انصاف نہیں کیا۔ اب توجہ ہے، یہ 14ویں صدی کی کتی بھونک رہی ہے، اور ہم بار بار اہل تشیع کو چیلنج کر چکے ہیں کہ باغ فدق کا یہ جو قضیہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو اب عدالت میں پیش کرو، اور اگر ہم پہ ہمارے ذمہ باغ فدق کا کیس ثابت ہوگی یا خدا کی قسم پورے باغ فدق کی قیمت ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہم پہ کیس کرو۔ لیکن آج تک اہل تشیع میں کسی غیرت مند ماں نے، غیرت اس مذہب میں ہے نہیں، ایسا بیٹا جگہ نہیں جو جرأت کر سکے اس فدق کے قضیہ کے متعلق، کیس کے متعلق، تو کیس ہوا ہے اگر تو ہوا ہے، مجھے پتا چلا کہ اس پہ کسی نے درخواست دی ہے، اگر نہیں دی تو انشاءاللہ العزیز اس کا مدعی میں خود بن کے اس پر کیس کروں گا، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور عدالتوں میں بھی، اور وہاں ہم دیکھیں گے کہ جج کیا کہتے ہیں، اور یہ وکلا ساری دنیا کے شیعہ وکیلوں جمع ہو جاؤ اور اسی کیس کو ذرا ثابت کرنے کی جرات کرو، یہ تو پتہ چلے گا۔ شیعہ مذہب میں تو یہ لکھا ہے کہ اگر خلیفہ ناحق کو تو اس سے اپنے حق کا مطالبہ کرنا حرام ہے۔ شیعہ مذہب کی سب کتابوں میں لکھا ہے کہ خلیفہ ناحق کو تو اس سے اپنے حق کا مطالبہ کرنا حرام ہے۔ ہمارا سوال ہے کہ ابو بکر خلیفہ حق تھے یا ناحق تھے؟ ان سے سوال ہے، ان سے، تم سے نہیں، ان سے۔ اس کا بھی ذرا ٹی وی پہ جواب دینا۔
حضرت صدیق اکبر خلیفہ حق تھے یا نہ حق تھے؟ اگر خلیفہ حق تھے تو فیصلے بھی حق کے، اور اگر خلیفہ نہ حق تھے تو کیا رسول کی بیٹی حرام کا مطالبہ کرنے گئی تھی؟ تم نہیں سمجھے؟ نہ حق خلیفہ سے حق مانگنا بھی حرام ہے۔ شیعہ مذہب میں یہ بات طے شدہ ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے بقول تمہارے، اگر حضرت فاطمہ نے مطالبہ کیا تو خلیفہ حق سمجھ کے کیا یا نہ حق سمجھ کے کیا؟ اگر حق سمجھ کے کیا تو پورے شیعہ مذہب پہ لعنت پڑ گئی اور ان کا کفر واضح ہو گیا کہ جس کو فاطمہ تو زہرا خلیفہ بر حق مانے، تم بھنگی چرسی اور کرائے کے یہ ایرانی کتے تم کیسے اعتراض کر سکتے ہو؟ اور اگر وہ خلیفہ ناحق تھا اور پھر بطول جنت اور بنت رسول نے اس سے مطالبہ کیا تو تمہارے نزدیک تو بنت رسول معصوم ہے، اور تمہارے مذہب کے مطابق اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کی بیٹی حرام طلب کر رہی تھی، اور حرام کی تہمت لگانا فاطمہ الزہرا پہ اس سے بڑا کفر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم تو یہ باغ فدق، باغ فدق کو نہ چھیڑو، تمہارے سارے فدق نکال دوں گا۔ اگر باغ فدق کا مطالبہ حضرت فاطمہ نے کیا تو دو حال سے خالی نہیں، خلیفہ برحق سمجھ کے یا نہ حق سمجھ کے، خلیفہ برحق سمجھ کے کیا سارے شیعہ مذہب پہ لعنت پڑ گئی، اور اگر خلیفہ نہ حق سمجھ کے کیا تو معصوم عطرت کے متعلق شیعہ مذہب کے مطابق حرام کھانے کا، حرام لینے کا یہ دعویٰ عصمت بھی باطل، اور آل رسول پہ حرام کھانے کا، حرام لینے کا الزام لگانا شیعہ مذہب کے مطابق یہ بھی کفر ہے، وہ بھی کفر ہے۔ تم ذرا اپنے کفر سے نکل کے